خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور یہ ہمارا وظائف کا سیگمنٹ جو کہ معمول کی نشریات میں بھی ہوتا ہے جناب قبلہ مفتی سہیل حمدی صاحب کے ساتھ۔ تو قبلہ یہ ہے سوال کہ کہتے ہیں میں بنیادی طور پر ایک نرم دل آدمی ہوں، ساتھ ہی لوگوں سے اتنا مروب ہو جاتا ہوں کہ میں نروس ہو کر ان کو جواب نہیں دے پاتا، اور وہ مجھ پر میری اسی کمزوری کی وجہ سے حاوی ہو جاتے ہیں، تو اس کا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ جو حضرت نے مسئلہ پوچھا ہے کہ نرم مزاج آدمی ہوں اور ساتھ ہی لوگوں سے مروب ہو جاتا ہوں، اچھا یہ دونوں چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا یعنی کنفلکٹ ہے ان میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بزدل ہیں۔ اچھا ہاں دیکھیں، نرم مزاجی ہونا اور ہے، صحیح ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام بھی انتہائی نرم مزاج تھے لیکن بہادر۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار نرم مزاج لیکن بہادر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے بھائی نرم مزاجی تو بہت اچھی بات ہے، اعلیٰ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے اور ہونا چاہیے، لیکن کسی سے مروب ہو جانا تو یہ نرم مزاجی نہیں، یہ تھوڑا سا اس کا مطلب ہے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ خود اعتمادی میں کمی ہے۔ تو خود اعتمادی میں جو کمی ہے نا اس کو دور کیجئے اور نرم مزاج رہیے، تو انشاءاللہ آپ کے معاملات بگڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ نروس ہو کر میں ان کو جواب نہیں دے پاتا اور وہ مجھ پر میری اس کمزوری کی وجہ سے حاوی ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار افراد ہیں جو مطلب ویسے اب دیکھیں تو وہ بالکل صحیح ہوں گے، لیکن جہاں معاملات کی بات آتی ہے تو اپنی بات صحیح کر نہیں سکتے، اور دوسرا ذرا چڑھ کر آئے نا تو فوراً مروب ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں جہاں مروب ہونا ہوتا ہے نا، کوئی عالم دین ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی آپ کے استاد ہیں، تو وہاں تو مروب ہونا بنتا ہے، صحیح ہے نا، یا والد صاحب ہیں یا شیخ صاحب ہیں، وہاں مروب ہونا بنتا ہے۔ لیکن جہاں مروب ہونا نہیں بنتا، کوئی غلط بات کر رہا ہے اور آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو جواب ہی نہیں دے پا رہے، یا کوئی خدا نخواستہ آپ پر الزام تراشیاں کر رہا ہے اور آپ پر جو ہے وہ چیز اس چیز کی نسبت کر رہا ہے جو آپ میں نہیں ہے، تو وہاں مروب ہونا نہیں بنتا، وہاں آپ اس کو اپنے طریقے سے حکمت کے ساتھ جواب دیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، آپ ادب و احترام کے دائرے میں جواب دیں، عزت کے دائرے میں دیں، تو انشاءاللہ جو چیز جو کمی آپ میں پائی جا رہی ہے نا، یہ کچھ نہ کچھ % دور ہو جائے گی، یہ تو دوا ہے۔ اب میں دعا کی طرف آتا ہوں۔ صحیح ہے، یہ دعا ہے نا، یہ دیکھیں یہ اس پروگرام کا طرہ امتیاز ہے الحمدللہ کہ جتنی بھی دعائیں ہم نے بتائیں گے تقریباً قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں، اور الحمدللہ کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہیں جی۔ تو اس کے بھاری ہونے کا اندازہ اس سے لگائیے کہ عام بندے کا کلام نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یار ذرا رک جاؤ، فلاں بندے کی بات تو ہم سنیں کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ یہاں ٹھہرنا پڑے گا کہ یہ بات کس کی ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ بات ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا اب یہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ سب نے سنا ہوگا۔ نوح علیہ السلام جب آپ نے کفار کو دعوت دی نا، آپ جانتے ہیں کہ کفار نے جواباً کیا کہا، یہ باقاعدہ سورہ قمر ہے اور اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ کتنی بڑی بات ہے، کہاں اللہ کا نبی اور وہ اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بنتی ہی نہیں ہے، اور جواباً وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے کو انہوں نے جھٹلایا، فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، کیا کہا، مجنون بھی کہا، اور انہیں باقاعدہ دھکے دیے ہیں، اللہ تو دھمکیاں دیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ فرمائی ہے، 950 برس۔ اس کے بعد جب بالکل آپ نے دیکھا نا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کچھ 72 یا 73 افراد تھے جو ایمان لائے تھے، تو آپ نے عرض کی کہ فدعا ربہ، یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 ہے، فدعا ربہ، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر۔ اچھا یہاں پر ربہ کے الفاظ ہیں، آپ کہیں گے ربی میرے رب، ربہ ان کا رب، ربی میرے رب، انہو مغلوب فانتصر، ربہ ربی انی بے شک میں،
مغلوب فانتصر. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, ربی انی مغلوب فانتصر. اے میرے پروردگار, ان کی تکذیب کے مقابلے میں, ان کے جھٹلانے کے مقابلے میں میری مدد فرما. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ اب ان پر عذاب آئے گا, اے نوح میں تمہیں اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کو میں بچاؤں گا, اور باقی ان سب کو میں عذاب سے دوچار فرماؤں گا. پھر اس کے بعد 40 دن تک ان پر عذاب آتا رہا. 40 دن, وہ طوفان نوح جو تھا نا 40 دن تک تھا. تو یہ دعا جو ہے میرے بھائی, آپ ایک تو نماز کی پابندی کیجئے, یہ تو ہر ایک کے لیے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا فجر کے بعد اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں. لیکن ذرا سا نا اللہ کی بارگاہ میں مشغول ہو کر ڈوب کر پڑھیں کہ اللہ کی بارگاہ ہے, میں ہوں, جے نماز پر بیٹھیں, اس کے ترجمے پر غور کریں. غور کرتے ہوئے یہ دعا 33 مرتبہ پڑھیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو خود اعتمادی بھی عطا فرمائے گا, اور دشمنوں کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بے بس بھی فرمائے گا. دشمن کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. کیوں کہ اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جائے گی. اچھا ایسا نہیں کہ یہ بھی میرا دشمن, یہ بھی میرا دشمن, ایسا نہیں. جو حقیقتاً ہو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو, اس کے لیے ہے. اور دوسری دعا رافعو, رافع کہتے ہیں بلند کرنے والا. رافع کہتے ہیں بلند کرنے والا. کسی عزت والے کے ساتھ بندہ لگتا ہے نا تو عزت والا ہو جاتا ہے. رافع وہ عزت بلند فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اسے دن میں کسی بھی وقت 33 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, یا رافعو یا رافعو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو معاشرے میں عزت عطا فرمائے گا, ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے گا. اور یہ وظیفہ ہر ایک کے لیے ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ, بہت نوازش, بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل حمدردی صاحب. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آج کی شب کی مناسبت سے, یعنی لمحات کی مناسبت سے جو بھی موضوع ہوگا باقاعدہ بتائیں گے. تو اس حوالے سے ایک مختصر بیان ہے جناب قبلہ مفتی سہیل حمدردی صاحب کا. تو وقفے کے بعد ہم بیان سے آغاز کریں گے ڈائریکٹ انشاءاللہ.